ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور آپ سے میری گزارش ہے، ایک قادیانی مولوی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ مرتد واجب القتل ہے، یہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، یہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ منظور مینگل صاحب جو کہ شیخ الحدیث ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ قادیانی واجب القتل ہیں اور خنزیر سے بھی بدتر ہیں۔ تو آئیے ذرا ان کی اپنی حرکات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ قرآن پاک انہوں نے سامنے رکھا ہوا ہے اور سامنے رکھ کر وہ کس قسم کی باتیں اور کس قسم کا درس جو ہے وہ اپنے طلباء کو دے رہے ہیں مدرسہ میں، وہ میں آپ کو ذرا سناتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ آپ کیجئے گا۔ چکی ہے اب مسئلہ کیا ہے، ہمارا موسم بھی ختم ہو چکا، بغیر موسم کے ادھر پھل دیتا ہے تو ہمارا بھی پھل، اولاد بھی ایک پھل ہوتی ہے، لہذا اللہ ہمیں اولاد دے دو، سمجھے؟ یہ ہوتا مجھ سے حضرت اقدس شیخ العرب کا بیٹا اسجد پیدا ہوا، مولانا شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا اسجد پیدا ہوا، تو طالبان نے پرچی دی کہ استاد جی بڈھے ہو گئے، ابھی تک بھی گڑبڑ کر رہے ہو کیا؟ ایسے بھی وقوف لوگ ہو، تب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا پیدا ہو گیا بڑھاپے میں اسجد، تو طلبہ نے پرچی دے دی بخاری کے سبق میں، کہا حضرت ابھی تک بھی رفع نصب جر دے رہے ہو، ابھی تک تمہارے بچے پیدا ہو رہے؟ تو حضرت کا جواب ذرا سننا، فرمایا کہ ہاں میں نوجوانی میں تمہاری طرح غلط استعمال نہیں ہوا ہوں، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اس لیے نوجوانی میں نے اپنی طاقت غلط استعمال نہیں کی ہے، میری طاقت برقرار ہے، 100 سال اگر زندہ رہوں تو تب بھی رفع نصب جر دیتا رہوں گا۔ اور جو اللہ آپ کا بھلا کرے شارٹ کٹ جو راستہ وہ ان کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ابھی دیکھو کہ ہمارے غسل خانوں میں کبھی کبھی آدمی جاتا ہے تو پاؤں پھسل جاتا کسی نے سولوشن ڈالا ہوا ہے یا کیا؟ یہ ہوتا ہے یہ مدارس کے غسل خانوں میں، سمجھے؟ کالجوں میں، یونیورسٹی میں، کالجوں میں پھر بینگن بروزن مینگل کالجوں میں تو چونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، دور دور کی عورتیں بھی وہاں ہاسٹلوں میں رہتی ہے تو ان کے مختلف وہاں بینگن ہوتا ہے، بینگن بروزن مینگل مینڈک بینگن مینگل ایک ہی وزن ہے، سمجھے؟ تو کالج اور یونیورسٹی میں آدمی جائے وہاں جا کر کے دیکھتا آدمی کہ اس طرح غسل خانوں میں وہاں پر بینگن پڑے ہوئی، سمجھے؟ استعمال ہوتے ہیں برحال بینگن بھی حیران یا اللہ کدھر استعمال ہو رہا ہوں اس کے لیے تو آپ نے مجھے بنایا نہیں تھا۔ طالب علم بڑے شیطان ہیں، لیکن اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ کسی مکان میں وہ دو عورتیں آپس میں ایک دوسرے پر چڑھ رہی تھیں، طالب علم نے پرچی لکھ کر کے لفافے میں ڈال کر کے پھینکا، وہاں سمجھو میں پھینکا، اس میں لکھا ہوا تھا یہ خدمت اگر آپ ہمارے حوالے کریں یہ خدمت اگر ہمارے حوالے کریں ہم بخوبی اس کو انجام دے سکتے ہیں بہترین انداز میں۔ ارے میں نے رب آپ کو بتایا بے ایمانو، سمجھے بھائی جان، تم لوگوں کی مرضی ہے، میں غفور الرحیم ہوں، سمجھے بھائی جان، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، سب کچھ میرے پاس ہے۔ اس کے بعد فرماتے کہ میری رحمتیں جب ابراہیم پر متوجہ ہو گئی تو اس کو اولاد بھی دے دے، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر بھی ان کو سنا دو، اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب یہ ہے کہ یہ اس کے پاس مہمان چلے گئے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، اور فرشتوں نے کہا کہ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ سَلَامًا، جملہ اس فعلیہ ہے، قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں تم سے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس کی وجہ ہے کہ کھانا انہوں نے نہیں کھایا تو ڈر تو لگے گا۔
قالوا لا توجل، ڈرو نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری سنا رہے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ قال ابشرتمونی، تم مجھے خوشخبری سناتے ہو، الا ام مسنی الکبر، بڑھاپے نے مجھے یہ کہ چھو لیا ہے، بڑھاپے نے مجھے پا لیا ہے، تبشرون بما بأي شيء تبشرون، کس چیز کی خوشخبری تم سناؤ؟ قالوا بشرناک بالحق، ہم نے ایک جی ناظرین، تو آپ نے وہ مولوی صاحب کا فتویٰ بھی سن لیا ہوگا کہ قادیانی جو ہیں وہ واجب القتل ہیں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے، ان مولوی صاحب سے بھی، کہ کیا جو انسان قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، خاتم الکتب ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، کیا وہ سامنے رکھ کر اس قسم کی بیہودہ باتیں کرنا کیا یہ مناسب ہے؟ کیا یہ اسلام یہی اسلام ہے یا یہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے؟ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حدیث جو ہے وہ پوری ہوتی ہے، لفظ بلفظ پوری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ مسجد اپنے مدرسوں میں ان کے جو ہے وہ کیا کیا ہوتا ہے، مولوی کیا کیا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، اور مولوی کیسے تیار ہوتا ہے، وہ بھی آپ نے سن لیا ہوگا۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو انسان قرآن پاک سامنے رکھ کر اس قسم کی بیہودہ باتیں کرتا ہے، تو وہ کیا کبھی کو خدا تعالیٰ کے خوف سے ڈر سکتا ہے یا اس کے دل میں کوئی رحم ہوگا؟ کیونکہ یہ لوگ ظالم لوگ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ مسجد سے آپ کو روکتے ہیں وہ ظالم ہیں، اور خدا تعالیٰ یہ بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی گئی کلام سے جو فیصلہ نہیں کرتا وہ فاسق ہے، وہ جاہل ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ منافق ہے۔ اور یہ لوگ من گھڑت روایتیں، من کا گھڑت جو ہے وہ اپنے عقیدے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ عوام کو خدارہ آپ سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے آپ سوچیں اور اپنے آپ پر، اپنے آنے والی نسلوں پر رحم کریں اور ان مولویوں سے بچیں۔ یہی اسلام کے دشمن ہیں اور یہی ایک فتنہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ نہیں تو تیار کرو مسرور کو، ٹیلی ویژن پر کرے مجھ سے، بس آپ بھی دیکھو، مزہ دیکھو۔ پھر مولانا صاحب پہلے اپنا معیار دیکھیں کہ آپ کا معیار کیا ہے۔ آپ کو اتنی شرم نہیں ہے، اتنی حیا نہیں ہے آپ کے اندر کہ آپ قرآن پاک کو سامنے رکھ کر اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ کس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ جو وقت ہے، وقت کا امام ہے، جو ایک جماعت کا امام ہے، جو ایک جماعت کا حضرت مرزا مسرور احمد، جو ایک سربراہ ہے جماعت کا، آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ایک عام بندہ بات کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتا۔ پہلے آپ اپنے آپ کو اتنا قابل بنائیں کہ آپ سے کوئی بات کرے۔ مولانا صاحب آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو جواب بھی دیا جائے یا آپ کے اوپر ایک ٹائم ضائع کیا جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو اصل رنگ ہے وہ بھی لوگوں کو دکھانا ضروری ہے۔ آپ مرزا مسرور احمد صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو جو پہلے دنیا کے ہر مولوی کو 1-1 کروڑ روپے کا چیلنج کیا گیا تھا وہ ابھی آپ نے پورا کیا ہے آج تک؟ اگر نہیں کیا تو پہلے وہ چیلنج پورا کریں، اس کے بعد جو ہے وہ چیلنج کریے گا کسی اور کو۔ تو وہ کیا چیلنج تھا وہ سن لیں اور وہ پورا کر دیں، اور دنیا کے ہر مولوی جو ہے اس کو 1-1 کروڑ روپیہ انعام جو ہے وہ لے کے جائیں آپ۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تم سب مولوی مل کر اگر کسی طرح مسیح کو اتار دو صدی سے پہلے تو تم میں سے ہر ایک کو 1 کروڑ روپیہ دوں گا۔ اور 1 لاکھ کا پہلے میں نے شاید اعلان کیا، میں کہ وہ دن ختم ہو گئے، اب تو صدی ختم ہو رہی ہے، مجھے جلدی پڑی ہے، اس لیے فیصلہ کرو 1 کروڑ روپیہ ہر مولوی کو۔ دیوبند میں پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں مولوی تیار ہوئے ہوں گے، میں ان سب کو دوبارہ یہ چیلنج دیتا ہوں۔ میں نے کہا اعلان کر دو کہ ہر اس مولوی کو جو یہ دعویٰ ہی کر دے کہ میری کوشش سے اترا ہے اور میری دعائیں مقبول ہوئی تھی، میں بحث نہیں کروں گا، ان کی بات مان جاؤں گا، 1-1 کروڑ کی تھیلی ان کو پکڑائی جائے گی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ دعا کی کسی نے، پتہ نہیں کس کی قبول ہوئی،
اور दावा कोई कर बैठता है। हर मौलवी दुनिया के पर्दे में जहां कहीं हो, हिंदुस्तान का तो खास तौर पर पेश नजर है, वो मसीह को उतार दे आसमान से, दुआएं करके, गिरिया उजारी करके, जो चाहे करे, आता जाए और 1 करोड़ लेता जाए। फिर मुझे ख्याल आया कि मसीह को ये कहां उतार सकते हैं बेचारे, मसीह तो बहुत पाक वजूद है, दज्जाल के गधे कोई पैदा करते। मैंने कहा अच्छा, मुझे ये भी मंजूर है। मसीह तो दूर की बात है, अगर सदी खत्म होने से पहले वो दज्जाल का गधा ही बना के दिखा दो जिसके आए बगैर मसीह ने नहीं आना, तो फिर 1-1 करोड़ रुपया हर एक मौलवी को मिलेगा। और ये दावा मेरा आज भी कायम है। अब तो इस किस्म के चैलेंजों के वक्त आ गए हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, मसीह को उतारें और झगड़ा खत्म करें। मैं और मेरी सारी जमात तो पहले भी मसीह को माने हुए है, एक और मसीह को मानने में हमें क्या हार होगी। तुम वो बदबख्त हो कि अगर तुम्हारी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक वाक़अतन तुम्हारी दुआओं से उतरा तो तुम इनकार में पहले हो, बुलाते हो और फिर उसका इनकार कर दिया करते हो। उन यहूद की तो मुशाबे हो जिन्होंने बड़े गिरिया उजारी के साथ मसीह के आने की दुआएं मांगी थी, दीवारें गिरिया से सर पटका करते थे। ऐ खुदा, हमारी कौम इदबार में कहां तक जा पहुंची है, अब आखिर हम पर रहम फरमा। उस मुनज्जी को हमने भेज दिया, लेकिन जब खुदा ने उस मुनज्जी को उतारा तो जानते हो उससे क्या सलूक किया। तो आने वाला तो आ चुका है और कोई नहीं आएगा। तुम जितने जतन करने हैं कर देखो, मगर अगर तुम्हें वहम है कि तो आएगा, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम इनकार में सबसे पहले हो और इसी महरूमी की हालत में मर जाओगे। बस अब ये दलीलों के वक्त नहीं रहे, अब तो ऐसे आसमानी निशानात के वक्त हैं जो बुजुर्गों और मुत्तकियों पर आसमान से वही इल्हाम और कुशूफ की सूरत में उतरेंगे और इन बदनसीबों को उनकी नाकामी और नामुरादी की सूरत में दिन रात उनकी जिंदगी का अजाब बन जाएंगे और कुचो के देंगे कि करके देखो जो करना है, तुम नाकाम और नामुराद रहोगे। बस ये चैलेंज है जो हिंदुस्तान के उस मुनाजरे से मेरे दिल में पैदा हुआ और मैं इसे पाकिस्तान के मौलवियों पर और उन बड़े बड़े दावेदारों पर जो मसीह के मुर्दे को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहता हूं कि करो, शौक से जो जोर लगाता है लगाओ, लगता है लगाओ, आसमान से उसे उतार के दिखाओ। जमात अहमदिया के खजाने खत्म नहीं होंगे और तुम्हारे करोड़ करोड़ की थैलियां अता करते चले जाएंगे, मगर तुम्हारे नसीब में आसमान से एक कौड़ी का फैज भी नहीं।